رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی فرینڈس۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناچ کا بیان، یا یوں کہہ لیں کہ ڈانس کا بیان۔ شادیوں میں دو طرح کا ناچ ہوتا ہے۔ اکثر ہماری شادیوں میں دو طرح کا ناچ ہوتا ہے۔ ایک تو رنڈی وغیرہ کا مرد کا ناچ جو مرد کرواتے ہیں، اور دوسرا ناچ وہ خاص عورتوں کی محفل میں ہوتا ہے کہ کوئی میراسن وغیرہ ناچتی ہے اور کوئی اور لڑکی مٹک جھٹک کر تماشا کرتی ہے۔ یہ دونوں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ رنڈی کے ناچ میں جو گناہ ہے اور خرابیاں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ نامحرم عورت کو سب مرد دیکھتے ہیں، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اس کے بولنے اور گانے کی آواز سب سنتے ہیں، یہ کان کا زنا ہے۔ اسے بات کرتے ہیں، یہ زبان کا زنا ہے۔ اس کی طرف دل کو رغبت ہوتی ہے، یہ دل کا زنا ہے۔ جو زیادہ بے حیا ہیں وہ اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، یہ اس کے ہاتھ کا زنا ہے۔ اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، یہ ان کی پاؤں کا زنا ہے۔ بس بدکاری بھی کرتے ہیں، یہ تو ان کی اصل زنا ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون صاف صاف آ گیا ہے کہ جس طرح بدکاری زنا ہے، اس طرح آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، پاؤں سے چلنا وغیرہ ان سب باتوں سے زنا کا گناہ ہوتا ہے۔ پھر گناہ کو کھلے کھلام کرنا شریعت میں اور بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحش اتنا پھیل جائے کہ لوگ کھلا کھلم کرنے لگے تو ضرور ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل پڑتی ہیں کہ ان کے بزرگوں میں کبھی نہیں ہوئیں۔ اب سمجھو کہ جب یہ ناچ ایسی بری چیز ہے تو بعض آدمی جو شادی کے موقع پر ان کا سامان کرتے ہیں یا دوسری طرف والوں پر تقاضا کرتے ہیں، یہ لوگ کس قدر گنہگار ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ محفل کرانے والا جتنے بھی آدمیوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، جس قدر جدا جدا لوگوں پر الگ گناہ ہوتا ہے، وہ سب ملا کر اس اکیلے کو اتنا ہی گناہ ہوتا ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ مجلس میں 100 آدمی آئیں تو جتنا گناہ ہر ایک آدمی کو ہو وہ سب اس اکیلے کو ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی سنے گا، دیکھے گا، کوئی کلام ڈانس دیکھے گا تو وہ جتنے بھی گنہگار ہوگا ان سب کے گناہ اس ایک اکیلے پر آئے گی۔ ان کو الگ گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں کا دوسرا پڑا جو ہے وہ ان پر بھی پڑے گا۔ یعنی مجلس کرانے والے پر پورے 100 آدمیوں کا گناہ ہوگا۔ بلکہ اس کو دیکھ کر اگر کوئی جب بھی ایسا جلسہ کرائے گا تو بھی اس کو گناہ ہوگا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس کا بنیاد اس جلسے کا بنیاد اور سلسلہ چلے گا، اس کے اعمال نامے میں گناہ پڑے گا۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے ان باجوں کے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ خیال یہ کرنا چاہیے کہ جس کے مٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہم اس کو رونق دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم کس قسم کی قوم ہیں؟ اور دنیا کا نقصان اس عورتوں کے لیے ہے کہ بعض دفعہ ان کے شوہر کی یاد دلانے کی طبیعت ناچنے والی پر آ جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی سے دل ہٹ جاتا ہے، اور پھر ساری عمر وہ عورت اپنے شوہر کے لیے روتی پھرتی ہے۔ اور غضب کی یہ بات ہے کہ پھر اس پر دل آ جاتا ہے اور ایسی نہ رونق ہونے پر شادی کو بے رونق سمجھتے ہیں اور گناہ پر فخر کرتے ہیں،
اور جو کوئی ایسا کام نہ کرتا ہے تو اس کو بے عزتی سمجھتے ہیں۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کا فرض ہے کہ شریعت نے جس کو حرام کیا ہے اس سے اتنی ہی نفرت ہونی چاہیے جتنی اپنی طبیعت کے خلاف کاموں سے ہوتی ہے۔ اس طرح خلاف شریعت کاموں میں صاف جواب دینا چاہیے کہ شادی کرو یا نہ کرو، ہم ہرگز ناچ نہ ہونے دیں گے، اس طرح اس میں شریک بھی نہ ہوں گے، نہ دیکھیں گے نہ جائیں گے۔ اب رہ گیا عورتوں میں جو ناچ ہوتا ہے اس کو بھی ہم حرام سمجھیں گے، چاہے وہ ڈھولک پہ ہو یا کسی بھی قسم کی ناچ ہو۔ کتابوں میں بندروں وغیرہ کا ناچ بھی منع لکھا ہے، آدمیوں کا ناچ سمجھو کہ کتنا برا ہوگا۔ کبھی یہ ناچنے والی گاتی بھی ہیں اور گھر سے باہر مردوں کے کان میں آواز پہنچتی ہے۔ جب مردوں کو عورت کا گانا سننا گناہ ہے تو جو عورت اس گناہ کی باعث بنی وہ بھی گناہ گار ہوگی۔ بعض عورتیں اس ناچنے والی کے سر پر ٹوپی رکھ دیتی ہیں اور مردوں کی شکل وضع بناتی ہیں۔ عورتوں کو حرام ہے تو اس گناہ کی تجویز کرنے والی بھی گناہ گار ہوگی، اور اگر باجا بھی اس کے ساتھ ہو تو باجے کی برائی بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس طرح گانا، چونکہ اکثر گانے والی جو ان خوش آواز مضمون یاد رکھنے والی تلاش کی جاتی ہے اور اکثر ان کی آواز غیر مردوں کے کان میں پہنچتی ہو، اور اس گناہ کا سبب گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسے مضمون کے شعروں سے بعض عورتوں کے دل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر رات بھر یہ شغل رہتا ہے۔ بہت عورتوں کی نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے، اور اس لیے یہ بھی منع ہے۔ ہر قسم کا ناچ، راگ، باجا جو آج کل ہو رہا ہے یہ سب گناہ ہے۔ سو ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور اس ناچ کے گانا بجانے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمیں ان ناچنے والوں اور گانے والوں کے فنکشن میں شریک نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو برا کہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ہم کوئی برائی دیکھیں تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسے روکیں۔ اگر ہاتھ کی طاقت سے نہ روک پا رہے ہیں تو اپنی زبان سے اس کو برا کہیں، اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں۔ یہ ایمان کی کمزور علامات ہیں۔ ہم میں ایمان کی کمزور علامات بھی نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو دل میں برا بھی نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم اس راگ میں، اس موسیقی فنکشن میں شریک ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ آپ سمجھیں، آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ان سب گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اس دنیا میں تو ہو، مگر مرنے کے بعد بھی وہ جب محفل کوئی دیکھے گا، کوئی سنے گا، تب بھی ہمیں گناہ ہوگا۔ ہمیں اللہ ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرا۔